بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے تشییع جنازہ کے آداب بیان کیے تھے، یعنی جنازے کو کس طریقے سے اٹھا کر لے جانا چاہیے. جو لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے ان کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ بہتر ہے کہ جنازے کے دونوں طرف یا جنازے کے پیچھے چلیں، آگے نہ چلیں. جنازے کو جو کاندھوں پر اٹھایا جائے، سواری پر نہ چلے، پیدل چلیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایسے نظر آئیں جیسے غمگین اور فکر مند ہوں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مکروہات میں بیان کیا تھا کہ ہنسنا، کھیلنا، بیہودہ باتیں کرنا مکروہ ہے، تیز تیز جانا دوڑنا مکروہ ہے، اور جوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ تشییع جنازہ میں شرکت نہ کریں. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے صاحب عزا، یعنی وہ شخص جس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، اور یہ جو ہے صاحب عزا سمجھے جاتے ہیں. مثلاً وہ بیٹا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ بیوی جس کے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ لوگ صاحب عزا ہیں جن کو پرسہ دیا جائے گا. یعنی مرحوم جس کا انتقال ہوا ہے اس کے گھر والے، ان کے کیا وظائف اور کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. جس میں سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ صبر کریں، یعنی صبر میں جو ہے وہ ثواب پایا جاتا ہے. دوسری چیز جو مستحب تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے جو صاحب عزا ہے، وہ جنازے کے پیچھے جب چلے تو پابہ رہنا، یعنی ننگے پیر چلے، جوتے چپل نہ پہنے ہو، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا لے کہ معلوم ہو کہ اس پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے اور دوسرے لوگوں سے الگ نظر آئے، تاکہ لوگ جو ہے آنے کے بعد اس کو پرسہ دے سکیں. یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اب جو دوسرے مستحبات اور ذمہ داریاں ہم بیان کریں گے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جب بھی مرنے والے کی یاد آ جائے، میت کی یاد آ جائے، تو انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ چوتھی چیز جو مستحب ہے، دو مستحب ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھے جن کی آج تکرار بھی کی ہے، اور اب یہ تیسرے کے بعد چوتھا مستحب اور چوتھی ذمہ داری صاحب عزا کی بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میت کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. اس سے جو ہے وہ میت کو سکون ملتا ہے، اس کا عذاب ہلکا ہوتا ہے اور میت کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ صاحب عزا اگر بیٹا ہے اور مرنے والے جو ہے وہ باپ ہے یا ماں ہے، تو بیٹے کو چاہیے کہ ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر اللہ سے حاجت طلب کرے، دعا مانگے اپنے لیے،
اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یقیناً یہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ماں باپ کی قبر پر بیٹھے اور ماں باپ کی قبر پر بیٹھنے کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرے، یہ بہت بہترین وسیلہ ہے، اچھا وسیلہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نہیں ہیں تب بھی انسان مایوس نہ ہو، بلکہ انسان جو ہے ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کر سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، کاروبار نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ پیغمبر چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں، پیغمبر کی دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ کہا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کہا جی حضور ماں باپ تو زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں الحمدللہ۔ کہا جب تمہارے ماں باپ زندہ ہیں پھر میرے پاس کیوں آئے ہو دعا کرانے کے لیے؟ جاؤ اپنی ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کرے، جاؤ اپنے باپ سے کہو تمہارے لیے دعا کرے، یقیناً وہ دعا کریں گے، ان کی دعاؤں میں اتنی محبت ہوگی کہ اللہ جو ہے اس محبت کو دیکھ کر ان کی دعاؤں کو تمہارے حق میں قبول کر لے گا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اسی طریقے سے جو ہے روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص جوان پیغمبر اسلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ جاؤ اپنے ماں باپ سے کہو دعا کریں۔ کہا یا رسول اللہ ماں باپ تو دنیا میں نہیں ہیں۔ کہا تو جاؤ ان کی قبر پر جا کر جو ہے وہ دعا کرو۔ کہا یا رسول اللہ قبر کا نشان بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ اگر قبر کا نشان بھی، البتہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے قبر کا نشان معلوم نہ ہو۔ بہرحال پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر قبر کا نشان معلوم نہیں ہے تو زمین میں کسی بھی جگہ 2 نشان بناؤ، ایک ماں کی قبر کی نیت سے، ایک باپ کی قبر کی نیت سے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ عظمت ہے عزیز و والدین کی۔ تو یہاں پر جو ہے صاحب اعضاء اگر اولاد ہے اور ماں یا باپ کا انتقال ہوا ہے تو ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ یعنی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرے اور اپنی حاجتوں کو اللہ سے طلب کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جب جو لوگ جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، تشییع جنازہ میں جنہوں نے شرکت کی اور قبرستان تک پہنچایا ہے، جب وہ چلے جائیں تو جو میت کا ولی ہے، سرپرست ہے، جو صاحب اعضاء ہے، وہ جو ہے وہ جو دعائیں وارد ہوئی ہیں قبر پر پڑھنے کی تلقین جو ہے ان کو پڑھے، یا جس کو ولی نے اجازت دی ہے یعنی میت کے سرپرست نے جس کو اجازت دی ہے وہ ان دعاؤں کو قبر پر پڑھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ 6ٹھی چیز جو مستحب ہے، 6ٹھی ذمہ داری جو ہے وہ صاحب اعضاء کی، وہ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب میت پر گریہ کرے تو بہت بلند آواز میں نہ روئے، یعنی آواز کو رونے میں زیادہ بلند نہ کرے، یعنی میت پر رونا۔ دیکھیں وہاں پہلے جب ہم احتضار کی گفتگو کر رہے تھے، یعنی جو انسان جان دینے کے نزدیک ہے، احتضار کے عالم میں ہے، اس کے پاس رونا مکروہ ہے۔ اب اس کا انتقال نہیں ہوا، پہلے سے پہلے جو ہے وہ انسان خود بھی روئے، اس کو بھی پریشان کرے، جو اور لوگ ہیں وہاں ان کو بھی پریشان کرے، لہٰذا وہاں رونا مکروہ ہے۔ لیکن جب مر جائے تو مرنے کے بعد رونا مکروہ نہیں ہے، بلکہ بہتر احتیاط واجب یہ ہے کہ رونے میں آواز کو زیادہ بلند نہ کرے۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ 7ویں چیز جو مستحب 7واں ذمہ داری جو ہے صاحب اعضاء کی، جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، اس کی 7ویں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے غریبان کو چاک نہ کرے، یعنی غریبان کو چاک کرنا کسی کے مرنے پر بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ یہاں صرف مستحب کی بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ انسان کسی کے مرنے پر غریبان کو چاک کرے، سوائے جو ہے 2 لوگوں کے، باپ جو ہے بیٹا جو ہے وہ باپ کے غم میں غریبان چاک کر سکتا ہے، اور بھائی بھائی کے غم میں،
یعنی باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا گریبان چاک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر بھائی کا انتقال ہوا، خدا نخواستہ اللہ جو ہے وہ سب کو سلامت رکھے، طول عمر عطا فرمائے، لیکن اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ بھائی کے غم میں گریبان کو چاک کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے دوسروں کے غم میں گریبان چاک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو ہے یہاں پر دیکھیں دو بیان کیا ہے، ایک تو باپ کے غم میں، یعنی باپ کے مرنے پر بیٹا، بھائی کے مرنے پر بھائی، یعنی اب جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے شوہر کا، کسی کی ماں کا، ان تمام چیزوں میں جو ہے ان تمام غموں میں گریبان کو چاک کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک وظیفہ جو صاحب عزا کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ عورت کے مرنے میں یا اپنے بیٹے کے مرنے میں، مثال کے طور پر کسی انسان کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو ہے اس انتقال کی وجہ سے، بیوی کے مرنے کی وجہ سے یا بیٹے کے مرنے کی وجہ سے اپنے گریبان کو چاک کر لیتا ہے، یا جو ہے اپنے لباس کو پھاڑ لیتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر عورت جو ہے وہ میت پر رونے میں جو ہے یا میت کے غم میں جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے چہرے کو خراش پہنچا دیتی ہے، اپنے چہرے کو کھرچ لیتی ہے، اس طریقے سے کہ خون نکل آتا ہے، یعنی ناخن اپنے چہرے پر مارتی ہے اور خون نکل آتا ہے، یا جو ہے وہ اپنے بالوں کو اکھاڑ دیتی ہے غم میں، یعنی اتنا جو ہے وہ بے خود ہو جاتی ہے کہ بالوں کو اکھاڑنے لگتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ بیٹا جو ہے باپ کے غم میں گریبان چاک کر سکتا ہے، اور بھائی جو ہے بھائی کے غم میں، اگر ان کے علاوہ کوئی کسی کے غم میں، یہاں تک کہ شوہر بیوی کے غم میں یا باپ بیٹے کے غم میں گریبان کو چاک کرتا ہے یا لباس کو پھاڑتا ہے، یا عورت جو ہے وہ غم میں جو ہے اپنے چہرے کو ناخن سے کھرچ لیتی ہے اور خون نکل آتا ہے، یا اپنے بالوں کو جو ہے وہ اکھاڑنے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے یہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور وہ کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یا تو غلام کو آزاد کرے، یعنی ایک غلام کو آزاد کرے، یعنی اگر کسی نے اپنے بیٹے کے مرنے میں گریبان کو چاک کر لیا ہے، اپنی بیوی کے مرنے میں گریبان کو چاک کر لیا، یا کسی عورت نے جو ہے وہ کسی کے مرنے میں اپنے چہرے کو کھرچ لیا ہے اور خون نکل آیا ہے، یا اپنے بالوں کو نوچ لیا ہے، بالوں کو اکھاڑ لیا ہے، تو ایک تو حرام کام کیا ہے، دوسرے ان پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ کفارہ کیا ہے ہم نے پہلے کفارے کی بحث میں بیان کیا تھا، اب بھی یہاں جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کریں، یا جو ہے وہ 10 فقیروں کو لباس پہنائے، یعنی لباس دے، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کے بجائے جو ہے وہ ان کے بجائے 3 روزے رکھے۔ بہرحال یہ ذمہ داریاں تھیں اس شخص کی کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ ہم نے معین و مشخص کر کے بھی بتایا کہ کس کے غم میں گریبان چاک کیا جا سکتا ہے، کس کے غم میں چاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہو جاتا ہے۔ بس جانے سے پہلے ایک نصیحت اپنے نوجوان دوستوں کے لیے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو ہم نے ذمہ داریاں بیان کی ہیں اس شخص کی کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، یعنی صاحب عزا کے لیے مستحب ہے کہ وہ میت کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں عورتیں قرآن پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سویم کی مجلس ہو جاتی ہے 10ویں 20ویں، اور جو ہے 40 دن تک عورتیں مجلس کر دیتی ہیں، چہلوں کی مجلس ہو جاتی ہے، نہ کوئی قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ مرنے والے کے نماز روزے کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ
مرنے والے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، دوسرے طریقوں سے سال ثواب کرنا چاہیے، اس کی جو نماز اور روزے رہ گئے ہیں، مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، اس کے نماز اور روزے جو رہ گئے ہیں، جو قضا ہو گئے ہیں اور وہ نہیں پڑھ سکا ہے، اس کو بڑے بیٹے کو یا خود پڑھنا چاہیے یا کسی سے پڑھوانا چاہیے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز جو یہاں پر بہت مہم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مستحبات میں فقہا نے بیان کیا ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جو ہے حاجت طلب کرنی چاہیے۔ یہاں سے ماں باپ کی عظمت اور ان کا مقام جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ماں باپ ماتا پتا کا کتنا احترام ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی جب وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف تک نہ کہو، اگر ان میں سے کوئی تمہارے سامنے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے جو ہے بہت نرمی سے بات کرنا۔ تو زندگی میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے قبر پر حاجت طلب کریں۔ لہٰذا دوستو، ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، ہمیں جو ہے ان کے مرتبے کا، ان کی اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ ان کا کہنا ماننا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، اور زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کی عزت کا، ان کی باتوں کا، ان کی نصیحتوں کا، ان کی وصیتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور میت کو دفن کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين۔